مختار ثقفی کا طریقہ جنگ۔ واقعہ کربلا کے بعد مختلف لوگوں نے مثلاً توابین نے اقدامات کیے، لیکن مختار کا انتقام سب سے مختلف تھا۔ معاویہ نے نفسیاتی طور پر بہت کام انجام دیے، جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کو مسجد میں شہید کیا گیا تو لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ معاویہ کے کئی سالوں کے پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا کہ جس کی بنا پر شام کے لوگ نہ صرف اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و شخصیت سے ناواقف تھے، بلکہ انہیں فاسق و فاجر اور کافر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منبروں سے اتنے سالوں تک علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر لعنتیں بھجوائی جاتی رہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد، خاص طور پر جو شام یا معاویہ کے زیر اثر علاقوں میں رہنے والے تھے، اسی کو سچ سمجھنے لگے اور اس دھوکے پر ایمان لے آئے۔ یہ ماحول کربلا کے بعد بھی تھا۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، کوئی ایسا ہی زیرک و باہوش جواں مرد درکار تھا جو روش معاویہ کو مثبت طریقے سے استعمال کر سکے۔ یہاں مختار ثقفی کی روش نمایاں ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح کام کیا۔ میدان میں جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ یہ وہ نفسیاتی جنگ تھی جو مختار ثقفی کا امتیاز تھی اور جس کی وجہ سے مختار کو اتنی کامیابی حاصل ہوئی۔ امیر مختار صاحب عقل، حاضر جواب، دور اندیش اور سخی تھے، شجاع اور نڈر تھے، زیرک و باہوش تھے۔ انہیں دشمن کے نفسیاتی حربوں کو ناکام بنانا بھی آتا تھا اور جنگی حربوں کو اور حملوں کو ناکام بنانے کے بھی ماہر تھے۔ وہ کئی گھنٹے مسلسل شمشیر زنی کر سکتے تھے۔ ان جیسا کوئی شمشیر زن نہیں تھا۔ جنگ کے دوران وہ اپنی دستار اور کمر کے پٹکے سے بھی کام لیتے تھے اور کئی شمشیر زنوں سے ایک وقت میں جنگ کرتے۔ انہیں گھڑ سواری بہت پسند تھی۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرتے تو دشمن فوج دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی اور مختار ایک تیر کی طرح انہیں درمیان میں سے تقسیم کر دیتے۔ کوئی بھی تنہا ان کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ بہت سی جنگوں میں دشمنوں کے اسلحے کو انہی کے خلاف استعمال کرتے۔ لاتعداد زخموں کے باوجود دشمن پر حملہ کرتے اور ان کے زخم جو وہ خدا پر عقیدہ رکھتے تھے اس کی وجہ سے جلد ٹھیک ہو جاتے تھے۔ جنگوں میں دوسرے سرداروں کی نسبت زیادہ شدید جنگ کرتے نظر آتے اور میدان سے دوری انہیں پریشان کر دیتی۔ میدان میں جب حل من مبارز کا نعرہ بلند کرتے تو جو بھی ان کے مقابلے میں آتا ڈرتے ہوئے آتا۔ مختار تمام اسلحے جنگی، کمان، نیزہ، شمشیر، گرز و خنجر کو چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آخری جنگ جو ان کی شہادت کا باعث بنی، مصعب ابن زبیر کے سپاہیوں میں سے ان کے مقابل آنے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ 65 سال کے اس تنہا شیر نے
مصعب کے لاتعداد فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ مختار کو دور سے تیر کا نشانہ بنایا گیا، نہ صرف ایک تیر سے بلکہ تیروں کی بارش کی گئی۔ اس حالت میں بھی مختار نے کئی سپاہیوں کو مارا۔ تیروں کی مسلسل بارش اور خون بہنے کے سبب امیر مختار نے جام شہادت نوش فرمائی اور اپنے مولا و آقا حسین ابن علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو مختار کی حقیقی آرزو تھی۔ اس آرزو کو پا لیا اور اہل بیت علیہم السلام کے دلوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔